اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمت للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان، یعنی کہ ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، ڈیمارکیشن کرتی ہے واٹ از ٹروتھ اینڈ واٹ از فالس، اور یہ اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اور یہ نازل کرنے کا مقصد یہ ہے للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمام عالموں کو آگاہ کر دے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی ہدایت چاہتے ہیں، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب نبوی عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک کی جو ابتدائی آیت ہے اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، یعنی کہ وہ پروردگار کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو اس میں ہم کوئی کائنات کی کسی چیز کو اس میں سے نہیں نکال سکتے، مائنس کر کر نہیں دیکھ سکتے، کہ پروردگار کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ تمام عالم اس کے اندر آ جائیں، تمام مخلوق، تمام انسان بلا لحاظ مذہب و ملت، مقام اور لسان اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی رحمت کو تمام عالموں کے لیے خاص فرما دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ رحمت پوری کائنات کے لیے ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، مشرک و کافر بھی شامل ہیں، اور ایتھسٹ بھی شامل ہیں جو کہ خدا کے تصور بھی نہیں رکھ سکتے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں تمام جانور، چرند پرند، پہاڑ، ندی، دریا، درخت سب شامل ہیں۔ اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، پھر یہاں پر بھی دیکھیے کہ مسلمان کا لفظ نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے بشارت پہنچانے والے، یعنی کہ بشارت یعنی کہ خوشخبری دینے والے، کہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں، اف یو گڈ ڈیڈس، اور آپ کو اس کا انعام ملے گا آخرت میں، اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ آپ کو ہم نے بشارت پہنچانے والا بنایا، اور ڈر سنانے والا، یعنی کہ آگاہ کر دینے والا کہ کون سے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بتا دیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ان اویئر چھوڑا ہے، نالج پوری آ چکی ہے۔ لوگوں کا کام ہے کہ اب وہ اپنے آپ میں ایک جستجو پیدا کریں، کھوج پیدا کریں کہ they should try to reach and find the goal, that is ultimate goal is to find the truth، اور یہی جو ہے دنیا کی اور انسان کی زندگی کی بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے پھر اور ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 158 میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انسانی نسل، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا خطاب جہاں پر مسلمانوں کے لیے ہے وہاں پر غیر مسلمین کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر قرآن مجید کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کہا ہے وہاں پر غیر مسلم کے لیے بھی ہدایت کہا ہے۔ پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ہدی للناس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ استعمال کیا ہے، تو وہ راز خطاب اللہ تعالیٰ کا مومنین سے ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے مطابق، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا بتلانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ استعمال کیے کہ اب ایمان لائے ہو تو روزے رکھنا ہے، ایمان لائے ہو تو نماز پڑھنا ہے، ایمان لائے ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، ایمان لائے ہو تو دوسروں کی خبرگیری کرنا ہے، ایمان لائے ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، ایمان لائے ہو تو ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان لائے ہو تو اپنے نبی کی محبت میں تم کو جینے والا بننا ہوگا۔ اس طریقے کے تقاضے جہاں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہیں اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کے لیے جو کہ ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخاطب کرتا ہے، ان کو یا ایھا الناس کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگاہ کرتا ہے، ان کی تنبیہ کرتا ہے، ان کو ترغیب دلاتا ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، جو شرک اور کفر میں تم مبتلا ہے اس کو چھوڑ کر ایمان کی دولت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور شفیق انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو 20 سے زیادہ آیتیں، 20 کے لگ بھگ آیتیں ہم کو قرآن مجید میں ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قل یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ ان کو دو طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک تو مکی آیتیں ہیں اور دوسری مدنی آیتیں ہیں۔ مکی آیتوں کے تعلق سے مفسرین اکرام اور علماء اکرام نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے آیتیں نازل کی اس کو مکی آیتیں کہا جاتا ہے، اور پھر ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں، جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کو مدنی آیتیں یا مدنی سورے کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حیات کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، 53 ایئرز لائف کے آپ نے مکے میں گزارے، تو وہاں پر قرآن کا ریویلیشن بھی بہت زیادہ ہوا۔ تو پھر وہاں کی جو آیتیں ہیں ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی انسانیت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کی نورانی کرنیں دنیا میں پھیلنے سے پہلے انسانیت جس طریقے سے گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، جس طریقے سے بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ضلالت اور گمراہی میں تھی، غنڈہ گردی عام رواج تھا معاشرے کا، اور ہر طاقتور کمزور کو ستایا کرتا تھا، خواتین کا سماج میں، فیملیز میں کوئی ان کا مقام اور مرتبہ نہیں جانا جاتا تھا۔ ایسے گمراہ کن ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی سے انسانیت کو آغاز کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت مہلت کافروں کو دی، مشرکین کو دی کہ دیکھو تم غور کرو، تم غور کرو، تم غور کرو کہ توحید کی طرف تم کو آنا ہے، آخرت کے تصور کو تم کو پانا ہے، توحید اور آخرت کا اور خوف دلا کر توحید کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لانے کے لیے کافی مہلت دیا، کافی آیتیں آئیں، قرآن مجید کا کافی حصہ ان کے لیے وقف کیا گیا کہ دیکھو تم اس طرف سے یہ اپنے جو گمراہی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، اپنی دنیا کو سنوار لو، اپنی آخرت میں سکھ چین سے جینے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آگاہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بھی یہ دیا، یہ حکم دیا کہ تم کو یہ کرنا ہے کہ اگرچہ کہ یہ لوگ تم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تمہارے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے سماجی مقاطعہ کیا گیا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور 3 سال کے سوشل بائیکاٹ میں انسانیت کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے لاک ڈاؤن کے 2-3 مہینے کے وقفے میں دیکھا کہ کس طریقے سے عام معمول کی زندگی متاثر ہو کر انسان پریشان ہو رہا تھا۔ تو تصور میں لائیے کہ شعیب ابی طالب میں کس طریقے سے، آل ابی طالب نے کس طریقے سے، آل بنو ہاشم نے اس گھاٹی میں 3 سال تک اپنے آپ کو محصور رکھا، اور عالم یہ تھا کہ کسی کو وہاں پر کوئی اناج پہنچانے کے لیے اجازت نہیں دی گئی تھی، ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
ایسے حالات میں 3 سال تک مومنین صبر کا دامن تھامے رہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا جو ظلم ان پر ڈھائے جا رہے تھے۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کس طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت سمیہ پر، حضرت یاسر پر، اور بہت سے ہیں، حضرت ابو جندال پر، حضرت قبہ بن عرط پر، بہت سے ہیں کہ جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انگاروں پر لٹایا گیا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پر رکھے گئے، گرم ریت پر ان کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا، وہ لہو لہان ہو جاتے تھے لیکن اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے اس لیے کہ وہ ایمان کی لذت پا چکے تھے۔ اب ایمان پانے کے بعد ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنے خالق کو ناراض نہیں کر سکتے، اپنے خالق کے حبیب کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اور خالق اور حبیب کا منشا یہی ہے کہ یہاں پر مسلمان جو ایمان لا لیے ہیں ان کے لیے صبر کی تلقین ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع اپنی زندگی گزارنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کافر اور مشرک کو ایک بڑی مہلت دی، ایک بڑا پیریڈ دیا کہ وہ اپنی عقل کے پردے اٹھائیں اور سوچیں، دیکھیں گے جو نورانی کرنیں ان کے ملک میں، ان کے وطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو روشن کرنے کو ہے، وہ بھی اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور جب یہ چیز نہیں ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں مسلمانوں کے لیے احکامات کی شکل میں نازل ہوئی کہ تم کو اس طریقے سے رہنا ہے، اس طریقے سے رہنا ہے، اس طریقے سے رہنا ہے، کیونکہ مدینہ کی سرزمین ایمان کے لیے بڑی زرخیز والی ثابت ہوئی اور وہاں کے لوگ جلد ہی اسلام کو گلے سے لگانے لگے، تو وہاں پر احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے شفقت کا برتاؤ کیا، اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی کہ خلقت پوری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت رکھتا ہے، ہر بندے کی فکر کرتا ہے، وہ پروردگار ہے، ہر بندے کو رزق بھی دیتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے بھی سوچتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، اس کی کوششوں کو مشکور کرتا ہے، کوششوں کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے جو پیغام دیا ہے دنیا کو، اپنی سیرت پاک کے ذریعے جو پیغام دیا ہے دنیا کو کہ غیر مسلمین کے ساتھ تمہارا رویہ کس طریقے سے ہونا ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، لیکن آپ نے جو کلام لایا ہے، آپ جو کلام پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، آپ کے کیریکٹر اتنے پاک و شفاف تھے کہ دشمن، جو کہ جانی دشمن تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ یہ شخصیت ایسی مبارک ہستی ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، آپ نے کبھی کس کا سہارا نہیں لیا، آپ نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ تو یہ مانتے تو تھے، اتنے دشمنی کے باوجود ابو جہل یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، لیکن آپ جو کلام ہم کو سنا رہے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ یقیناً یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث شریف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مشرکین کی ہلاکت کی دعا فرمائیے، یہ اتنا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، ہماری زندگی اجیرن کر دی ہیں، ہم کو اپنے مال و دولت سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے وطن سے یہ محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم کو زندگی ہمارے لیے اجیرن کیے ہیں، ان کی ہلاکت کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا، مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور پھر کیا ہے، اس کے سوا نہیں کہ میں تو سراپر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی جو کہ کتابوں کا علم بہت زیادہ رکھتا تھا، یعنی کہ پچھلی جو کتابیں تھی توریت اور انجیل، اس کا علم بہت زیادہ رکھتا تھا، اور اس کے کچھ پیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھے جو کہ آپ کو واپس ادا کرنے تھے۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کر آیا
کہ آپ کا امتحان لے۔ چنانچہ وہ آیا اور آ کر اپنے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ تقاضا اس شدت کے ساتھ کیا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تجھ کو نہیں دے سکتا، تو اس نے یہ کہا کہ میں تو آج لے کر ہی رہوں گا، آپ کو میرے پیسے واپس کرنے ہی ہوں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا۔ اس طریقے سے اللہ کا حبیب ایک یہودی عالم کے ساتھ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے وقت کی فجر، رات پوری اور پھر دوسرے دن کی فجر آپ اس کے ساتھ ہی رہے اور نمازیں وہیں ادا کرتے رہے۔ اور ادھر صحابہ اکرام بے چین ہو گئے، تڑپ کر رہ گئے کہ یا رسول اللہ، ایک یہودی آپ کو روکے رکھا ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس یہودی نے یہ کہا کہ جب صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ نہیں، تم یہودی کے ساتھ بد کلامی مت کرو، تو یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے حلم کا امتحان لے رہا تھا، کیونکہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، پچھلی جو آسمانی کتاب تھی توریت اور انجیل اور زبور، اس میں یہ ہے کہ خاتم النبیین جو ہوں گے ان کا حلم، یعنی کہ آپ کا بردباری، آپ کی قوت برداشت بہت زیادہ ہوگی، اور پھر یہ کہ آپ کسی کے ساتھ بدگوئی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کریں گے، تو آپ ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ اختیار فرمائیں گے۔ تو یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، تو اب میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور جب ایمان میں داخل ہو گئے تو اب رویہ کس طریقے سے چینج ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ انسان کا کیسے چینج ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو ہمارے کردار میں تبدیلی آ جانا چاہیے، ہمارے ایٹیکیٹس بدلنا چاہیے، ہم کو اپنے کیریکٹر کو درست کرنا چاہیے۔ یہ یہودی عالم جو کہ پیسے کی اتنی چاہت اور محبت تھی، جب ایمان لا لیے تو فوراً ہی دوسرے لمحے انہوں نے وہیں اسی نشست میں اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا مال اب آپ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال جس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ میرا مال، آپ اسی طریقے سے خرچ کیجئے۔ اس طریقے سے اور پھر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، اور اس کی بیماری کی اطلاع جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مزاج پرسی کے لیے ایک یہودی غلام لڑکے کی عیادت کے لیے اللہ کے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ یہودی لڑکے نے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر ایمان کی دولت کو پا لیا۔ اس طریقے سے اور ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو معاملات میں نرمی کرتا ہے اور جو رعایت کرتا ہے، اور جب کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس وقت نرمی کرتا ہے، اور جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس وقت بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی مسلمان کی یہاں پر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ یہ عمل تمہارا اچھا عمل جو ہے تمہارا معاملات کا وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، بلکہ یہاں پر جنرل انسٹرکشنز دیے گئے کہ کسی بھی اللہ کے بندے کے ساتھ جو کوئی نرمی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر اور ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، آپ جب ہجرت فرما رہے ہیں تو کفار اور مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو لہٰذا جو کوئی ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا ان کو بہت سا انعام دیا جائے گا۔ گویا 200 سرخ اونٹ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ اس وقت کافی رقم ہوا کرتی تھی۔ تو اس انعام کی لالچ میں ایک شخص نکلا جس کا نام سراخہ تھا، جو کہ اچھا گھوڑ سوار تھا۔ وہ سوچا کہ میں
تعاقب کروں گا اور ان کو پکڑ کر لاؤں گا اور اتنا بڑا مال کما لوں گا۔ لیکن جب سراقہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپ کو محسوس کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی۔ پھر جب سراقہ سامنے آیا تو اس کا گھوڑا لڑک گیا، وہ گھوڑے پر سے گر گیا، لیکن پھر بھی اس نے انعام کی لالچ میں اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار کیا اور آگے بڑھتا گیا۔ جب وہ پھر دوبارہ آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سراقہ ابھی بھی تم اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے؟ تو سراقہ نے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے حبیب نے جب دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیے اور وہ چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کے ساتھ جو زاد راہ تھا، جو توشہ تھا اس کے ساتھ سفر کا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دینا چاہا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لینے سے انکار کیا۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ تم یہ کام کرو کہ کسی کو ہم تک پہنچنے مت دو۔ پھر سراقہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو ایک امان نامہ تحریر کر دے دیں، یعنی کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آپ یہ چیز مجھ کو لکھ کر دے دیں۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ موجود تھے۔ انہوں نے آپ کے حکم پر ایک چمڑے پر کچھ تحریر لکھی جو آقا نے لکھوائی اور وہ سراقہ کے حوالے کر دیے۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بات بتائی کہ جب فتح مکہ کا وقت ہوا اور جارانہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اس وقت سراقہ وہاں پر موجود ہوا اور یاد دلایا کہ میں نے آپ کو اس وقت آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا تھا اور آپ نے مجھ کو یہ لکھ کر دیا تھا۔ اس نے وہ چمڑے پر جو لکھی گئی تحریر تھی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایفاء عہد کی بنا پر اس کی تعریف کی، یعنی کہ تم نے اپنے وعدے کو بہت اچھی طریقے سے نبھایا۔ یہ تعریف فرما کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت سا مال اور اکرام سے نوازا۔ اتنا مال پایا تو سراقہ بہت خوش ہوا آقا کی فیاضی کو دیکھ کر، اور وہ اسلام لایا۔ اور اسلام جب لا کر وہ واپس ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ تعجب میں ہو گئے کہ کسریٰ جو کہ شاہ ایران ہے، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں، یہ سوچ کر وہ ہنسا اور تعجب کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اس طریقے سے دور فاروقی میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق خادم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا کے ایک ایک حکم کو اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے، انہوں نے اس وقت جب شاہ ایران کے مال غنیمت میں جواہر وغیرہ آئے تو سراقہ کو طلب کیا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور وہ سونے کے کنگن جو کہ شاہ ایران کسریٰ پہنا کرتا تھا، باوجود یہ کہ شریعت میں سونا مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن شریعت وہ ہوتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے۔ یہاں پر سراقہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی تھی، پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تو کنگن پہنے گا، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے آقا کے الفاظ کو پورا کیا اور وہ سونے کے کنگن حضرت عمر فاروق نے اس سراقہ کو پہنائے، اور وہ تاج جو شاہ ایران کسریٰ پہنا کرتا تھا وہ تاج بھی حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ وہ کمر بند جو کہ شاہ ایران بنتا تھا جس پر جواہرات نصب کیے ہوئے تھے وہ بھی حضرت سراقہ کو پہنائے گئے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے گئے الفاظ کو حضرت عمر فاروق نے پورا کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی اپنی پرسنل لائف میں آپ کا معاملہ غیر مسلمین کے ساتھ کیسا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے میں آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل جو تھا وہ اس کے باپ کی مال و دولت اس کے پاس تھی، اس کے باپ کے انتقال کے بعد وہ یتیم بچے کا مال ابو جہل کے پاس تھا۔ اب میں چونکہ بڑا ہو چکا ہوں لیکن یہ شخص مجھ کو میرے باپ کی دولت نہیں دے رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے ابو جہل کے گھر آپ تشریف لے گئے
اور مکے کا کوئی دوسرے قبیلے کا سردار اس یتیم بچے کی مدد کے لیے کھڑا نہیں تھا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب آپ ابو جہل کے مکان پر پہنچے اور ابو جہل نے دروازہ کھولا تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل فوراً، آپ کا رعب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ کی خاص خصوصیات میں سے ہے، معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا، تو ابو جہل اپنی زبان سے ایک لفظ کہے بغیر اندر گیا اور اس لڑکے کا ساز و سامان جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لا کر اس کو دے دیا۔ یہ ہے یتیموں کی خبرگیری، یتیموں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا۔ پھر آئیے اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاہراہ سے یعنی کہ راستے سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے کچھ ساز و سامان لے کر کسی کے انتظار میں، تو آپ اس بڑھیا کے قریب جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ مائی کیا کسی کے انتظار میں ہو، کیا چاہتی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں کب سے کھڑی ہوں کہ کوئی مزدور مجھ کو مل جائے اور یہ میرا سامان لے کر مجھ کو شہر کے باہر چھوڑ کر آئے، وہاں تک میرا یہ سامان پہنچا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ماں جی، میں آپ کا یہ سامان اٹھائے دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس بڑھیا کا سامان اٹھا لیا اور وہ بڑھیا آپ کے ساتھ چلتی رہی کہ اپنی منزل بتائے کہ مجھ کو وہاں تک جانا ہے۔ اللہ کا حبیب اس بڑھیا کا سامان اٹھائے بڑھیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ بڑھیا کہہ رہی ہے آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر کہ بیٹا تم بہت اچھے لگتے ہو مجھ کو، لیکن میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں، تم بھی آگاہ ہو جاؤ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے قریب مت جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کے قریب جاتا ہے وہ بہک جاتا ہے، اپنا پرانا دین چھوڑ دیتا ہے، بتوں کی عبادت کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی سنتے رہے، جو بڑھیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیر غلط کہہ رہی تھی، آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور اس کا سامان اٹھائے اس کی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ جب منزل آ گئی اور آپ نے سامان رکھ دیا تو پھر جب واپس ہونے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹے تم اپنا نام تو اجرت تو لیتے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اجرت کے لیے نہیں، صرف آپ کی مدد کے لیے یہ سامان یہاں تک لایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا بیٹے تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ماں، میرا نام سن کر تم خوش نہیں ہوگی۔ تو بڑھیا نے اصرار کیا کہ بیٹے اپنا نام تو بتانا۔ تو آپ نے بتایا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رستہ تمام برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا، بڑھیا آپ کے قدموں پر گر گئی اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ تو اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، تم آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، تم تاریخ کا مطالعہ کرتے نہیں ہو، کرتے ہو تو حقیقت کو دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے بھی ہو تو پہچانتے نہیں ہو، اپنی عقل پر پردے ڈالے ہوئے ہو اور تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے اسلام کی اس حقانیت کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس مبارک گوشے کو جانتے بوجھتے ایک نگیٹو پہلو میں پیش کرتے ہو، یعنی کہ اسلام کا، سیرت پاک کا جو سب سے زیادہ مثبت پہلو ہے، سبق ہے، وہ غیر مسلمین کے ساتھ عدل، انصاف اور رواداری کے معاملات کا ہے۔ اس کو جھٹلا کر بالکل ایک نگیٹو تھیوری بنا کر فالس ہوڈ میں انسانیت کو مبتلا کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جن کے دامن سے اگر انسانیت چمٹ جائے، لپٹ جائے، آپ کی غلامی میں آ جائے تو انسانوں کو، دنیا کو امن، سکھ، چین نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی امن اور اسی سکھ اور چین کے آج انسان دشمن بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسی پیاری شخصیت کی سیرت کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرتے ہوئے انسانوں کو دور رکھنے کی ایک غیر ضروری کوشش کر رہے ہیں، جس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر رہے گا، حق دنیا پر چھا کر رہے گا۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلمین کے ساتھ یہ رویہ رہا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے وہاں مدینہ منورہ میں موجود تھے، جس میں یہودی زیادہ تھے، اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ فرمایا، ایک ٹریٹی سائن کروائی جو کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان تھی، جس کو سیرت کی تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور میثاق مدینہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے اسلامی کتب میں، سیرت نگاروں نے اور دیگر
انبیاز ہسٹورینس نے یہ لکھا ہے کہ دس واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آن دا ارتھ، یعنی کہ زمین پر جو سب سے پہلا دستور لکھا گیا، سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا وہ میثاق مدینہ تھا۔ وہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ کس کے درمیان تھا؟ مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان تھا، اور وہ اتنے پیارے اصولوں پر مبنی تھا کہ اس کے اندر جو کلاز بنائے گئے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ 53 دفعات پر 53 آرٹیکلز پر وہ کانسٹیٹیوشن مبنی تھا، اور اس میں یہ ایک نیشن کا کانسیپٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دنیا کو دیا کہ ایک زمین، ایک لینڈ، ایک ٹیریٹوری میں رہنے والے بلا کسی لحاظ مذہب کے وہ ایک قوم تصور کیے جائیں گے۔ دس واز دا فرسٹ سیکولر کانسیپٹ given by حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ وہاں کے مدینہ منورہ کے رہنے والے تمام لوگوں کو ایک قوم کہا گیا، ایک نیشن کہا گیا، سب کو ایکول رائٹس دیے گئے، ان کو اپنی مذہبی آزادی دی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے، ہر ایک کو پہنچنے والی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں ہم ان کو بھی وہی رائٹس دیں گے، وہی ایکوالٹی دیں گے جو ہم نے یہودیوں کے لیے دیے ہیں، یعنی کہ تم کو بھی مذہبی آزادی ہوگی، تم کو بھی مدینے میں ایکول رائٹس ہوں گے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ کوئی بھی مدینے کے اندر رہ کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں، امن اور خون خرابہ نہیں کرے گا۔ So this was the first attempt to maintain peace and integrity in a nation۔ تو مدینہ پاک میں اس طریقے کا عمل وہاں پر کیا گیا، اور پھر یہ بھی ایک وہاں پر دفعہ تھا کہ اگر کوئی باہر کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان اور یہودی برابر مل کر اس جنگ کے اخراجات برداشت کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہودیوں کو زیادہ دینا ہے یا مسلمانوں کو کم دینا ہے، یہ نہیں کہ یہ جنگ صرف مسلمان لڑیں گے، ہم یہودیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس آف مدینہ کے لیے یہ لا لائی کہ جس طریقے سے مسلمان اس ٹیریٹوری کے، اس لینڈ کے لیے ذمہ دار ہیں، ڈیفنس کے لیے ذمہ دار ہیں، اس طریقے سے جیوز بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت کیا رول آپ کا تھا کہ آپ 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آپ حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے ہیں، آپ کے ساتھ نہر کرنے کے یعنی قربانی دینے کے لیے جانور بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن کفار مکہ اور مشرکین ہیں کہ ایک ضد لگائے ہیں کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پر آپ کے اور دیگر تفصیلات میں بہت زیادہ نہیں جا سکوں گی کیونکہ ٹائم کا لحاظ مجھ کو رکھنا ہے۔ تو وہاں سے مکے کے لوگوں نے آیا اور ایگریمنٹ کا پیشکش ہوا، بات ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ دفعات لگائے گئے، یہ باتیں آئیں کہ اس سال آپ حج نہیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ احرام باندھ کر جانور قربانی کے لے کر 1400 صحابہ کے ساتھ گھر سے عمرے کے ارادے کے ساتھ نیت کر کر اللہ کا حبیب نکلا ہے، اور یہ لوگ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح پر آپ راضی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور پھر یہ بھی تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہے اس کو داخلہ مل جائے گا، اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہیں گے اس کو آزادی ہے کہ وہ قریش کے ساتھ ہو جائے۔ اور ایک جو بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا مسلمانوں کو وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مکے سے اسلام قبول کر کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے بلکہ مکے کو وہ واپس کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر مدینے والا کوئی واپس ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کو نہیں روکیں گے، ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ تو یہ پوائنٹ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اور پھر جب یہ معاہدہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ لکھ رہے تھے تو آپ نے اوپر یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
مکے کے قریش کے درمیان ہے، تو وہاں سے مخالفت کی گئی کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کے نام کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہوں میں اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان الفاظ کو آپ نے قلم لے کر کاٹا۔ کیونکہ آپ امن ٹریٹی چاہتے تھے، آپ پیس چاہتے تھے، آپ امن چاہتے تھے، آپ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا کفار اور مشرکین کے اتنے سخت شرائط کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اور پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایک مثال بنا دیا دنیا کے سامنے کہ عہد کس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، معاملات کس طریقے سے نبھائے جاتے ہیں، شرائط معاہدے کے کس طریقے سے نبھائے جاتے ہیں۔ ابھی یہ معاہدہ پورا لکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو جندل، جن کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں، اسلام جو کہ مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے، جو شخص اسلام قبول کیا ہے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور وہ گھسیٹتے گھسیٹتے مکے سے نکل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں تو وہاں جو سہیل تھا اس نے یہ کہا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اب آپ اس شخص کو اپنے یہاں شامل نہیں کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی معاہدہ تحریر نہیں ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم آپ سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل تم صبر کرو، اللہ تم کو اجر دے گا، اور آپ نے ان کو ان مشرکین کے حوالے کیا۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا صبر، یہ ہے مسلمانوں کے لیے امن کی تعلیمات جو لے کر اسلام دنیا میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا۔ اس دن فتح مکہ کے وقت کیا جوش صحابہ کا رہا ہوگا کہ جس زمین سے آپ لوگوں کو، وطن سے آپ لوگوں کو جس طریقے سے ستا کر نکالا گیا تھا، آج وہاں پر فاتح قوم کی شکل میں یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ نے اپنی گردن مبارک کو اتنا جھکایا ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ انور اونٹنی کے کوہان کو لگ رہا تھا۔ آپ نے اپنے رخسار کو، اپنی گردن مبارک کو اتنا جھکایا، اور آپ یہ سوچتے رہے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر کسی کو شرمندگی نہ ہو کہ کل ہم نے ان کو اتنا ستایا تھا، آج یہ فاتح بن کر ہمارے پاس آئے ہیں، کسی کو یہ تکلیف نہ ہو۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو اپنے اتنا جھکا دیا تھا۔ اور پھر آپ نے وہاں پر جو اعلانات فرمائے، وہ شہر جہاں پر آپ مکمل فاتح کی شکل میں داخل ہوئے ہیں، وہاں پر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امان نصیب ہو جائے، کہ ایک صحابی نے یہ نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، یعنی کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ ابو سفیان جو کہ دشمنی میں بہت آگے آگے رہا کرتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے، جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جو کوئی اگر زخمی ہے وہ جا رہا ہے تو اس کو چھیڑا نہ جائے، جو بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اس طریقے کے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے بھی آپ نے جو گائیڈ لائنز دیے، اس کے لیے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خطبہ ہے، وہ بہت ہی مبارک گائیڈ لائنز ہیں انسانیت کے لیے۔ اور اسلام نہ صرف یہ کہ معاہدوں کے لیے ہماری رہنمائی کرتا بلکہ قیدیوں کے بارے میں بھی یہ ہم کو بتایا گیا ہے
کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے، قیدیوں کو کھلانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے اس سلوک کو دیکھ کر کئی قیدی اسلام قبول کرتے تھے، اور یہ کیا گیا کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ یا پھر فدیہ لے کر رہا کر دیا جاتا تھا۔ غرض کہ میں اپنی بات کو مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار پر ختم کرتی ہوں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔